اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اے علی گڑھ اے جواں قسمت دبستان توہن، اے کہ فکر شمع سے تابندہ تیری انجمن، تیرے پیمانوں میں لرزاں ہے شراب علم و فن، حشر کے دن تک پھلا پھولا رہے تیرا چمن۔ ناظرین، آئیے آج ہم اس ذات گرامی کا ذکر کرتے چلتے ہیں جس نے سرزمین علی گڑھ میں اس طرح چمن بندی کا کام کیا کہ ریک سارے علی گڑھ چمن رشک شیراز، رشک دبستان سمرقند بخارا بن گیا، اور وہ ہیں قابل صد احترام ہستی جناب مفتی عبدالقیوم صاحب۔ عبدالقیوم صاحب ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو اپنے علم و فضیل کے لحاظ سے ممتاز تھا۔ یہیں پر ہی آپ کے والد محترم نے آپ کو تعلیم دلائی، اور اس کے بعد آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک برانچ منٹو سرکل، جس کو آج ہم شرف الدین طاہر ہائی اسکول کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر آپ نے طالب علموں کو تعلیم دی۔ آپ کے جو شاگرد تھے ان میں سب سے زیادہ مشہور اس وقت موجودہ وائس پریزیڈنٹ جناب سید حامد انصاری صاحب اور مختلف دیگر ہستیاں ہیں۔ ہمیں آج بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے جنازے کی نماز اور آخری سفر کی ہم آپ کو فلم دکھائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کے بیٹے جو موجودہ مفتی ہیں خالد حمید صاحب کے پاس، وہ آپ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے ان کے سب سے چھوٹے فرزند جناب عرفان حمید صاحب کی بات چیت۔ عرفان حمید صاحب نے ہمیں مختلف باتوں سے آگاہ کیا، اور ایک سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مفتی صاحب ہمیشہ ہندو مسلم یکجہتی کے حامی تھے۔ آپ نے کبھی بھی ہندو مسلمان کے نام سے کسی کو نہیں پکارا۔ آپ نے ہمیشہ سب کو ایک انسان کے روپ میں دیکھا، اور جب بھی کبھی کوئی ایسی بات آئی آپ نے دو انسانوں کو ملا کر اور ہمیشہ امن اور چین کے لیے دعا کی۔ والد صاحب قبلہ نے تعلیم کا سلسلہ دادوں سے شروع کیا تھا، اور جیسے واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ والد صاحب جیسے بچوں کا عام طور سے معمول ہوتا ہے کہ شروع میں تعلیم کی طرف زیادہ رغبت نہیں ہوتی، تو دادا مرحوم مولوی عبدالحمید صاحب نے جب یہ دیکھا کہ صاحبزادے تعلیم کی طرف رائغ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا جائے۔ لیکن والد صاحب کے تائی مرحوم مولوی سلامت اللہ صاحب جو پلکنے میں زیادہ تر رہے، اور بقول والد صاحب کے کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اگر وہ پلکنے کی زندگی نہ گزارتے، وہ شہر میں زندگی گزارتے، تو دنیا کے نامور علماء میں ان کا شمار ہوتا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو اپنے بھائی سے، یعنی میرے دادا مرحوم سے انہوں نے کہا کہ میاں کیا ہو گیا تمہیں، کیا تم ان سے کام کرانا چاہتے ہو؟ ارے میں اس کی پیشانی پر وہ نورزم دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کی صحیح طریقے سے تربیت ہو جائے تو یہ بہت بڑا نام کمائیں گے۔ تو ان کا ٹھیک ہے، میں اپنے تحویل ان کو لیتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے کر دادوں چلے گئے جہاں وہ خود تعلیم دیا کرتے تھے۔ دادوں کا ایک بہت مشہور مدرسہ ہے، مدرسہ حافظیہ سعیدیہ کے نام سے، اور وہاں جو زمانے میں دادوں کے جاگیردار تھے بہت بڑے، تو انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا۔ نواب ابو بکر خان مرحوم والد صاحب ان کی بہت تعریف کرتے، بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ علمی ذوق رکھنے والے، علماء کی قدر کرنے والے تھے وہ، لہٰذا ان کا وہ مدرسہ تھا۔ اور میرے والد صاحب کے تائی مرحوم جن کا میں ذکر کر رہا ہوں مولوی سلامت اللہ صاحب مرحوم، جو مولوی حفیظ اللہ صاحب مرحوم کے والد محترم تھے، وہ اپنے بھتیجے یعنی والد صاحب کو اپنے ساتھ لے کر دادوں پہنچ گئے، اور وہاں ان کی خود اپنی نگرانی میں تعلیم کرائی، اور یہ انہی کی کوششوں میں نتیجہ ہے کہ والد صاحب نے واقعی وہ نام کمایا جو بہت کم علماء کو نصیب ہوتا ہے۔